کینسر کا مرض آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو ہو تو اس کو یہ وظیفہ آپ تجویز کریں اور اس کے لیے یہ وظیفہ آپ کریں اور پانی دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ العزیز دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ اسے صحتیابی دیتے ہیں کہ نہیں۔ بیماریوں کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں، وظائف کے حوالے سے کہ بیماری اگر کسی شخص پہ آ جائے تو اس کے لیے حدیث میں بھی وظائف بتائے گئے ہیں اور اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے، ہر قسم کی بیماری کا الگ الگ علاج بتایا گیا ہے، لیکن وظائف ان کا بندے کو پابند ہونا چاہیے۔ وظائف کی بڑی برکت ہوتی ہے، انسان کی زندگی کو بعض اوقات وظائف جو بدل دیتے ہیں۔ تو بیماریوں کے حوالے سے جتنی بھی خطرناک قسم کی بیماری کیوں نہ ہو، جتنی بھی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو، میں انتہائی آسان قسم کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑے بڑے مشائخ ہیں، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا تجویز کردہ ہے اور ان کا اس وظیفے پہ عمل رہا ہے۔ بیماریوں کے حالات میں جب انسان بھی بیماری آ جاتی ہے، زندگی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بیماری کا، جب انسان کی صحت ہے تو بیماری اس کے ساتھ لازم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ انسان ایک حالت میں تو نہیں نہ رہتا، کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی ایک قسم کی، آج تو اللہ معاف کرے ایسی قسم کی بیماریاں نکل گئی ہیں کہ روح انسان کی کانپ جاتی ہے نام سنتے اور بیماری کو دیکھتے ہوئے۔ تو ہر قسم کی بیماری آپ پہ آتی ہے، پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ نعمت آئی ہوئی ہے۔ ہم بیماری کی حالت میں انتہائی جو ہے وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساتھ سے نعوذ باللہ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مایوس ہو جانا یہ مسلمان کی صفات میں سے نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے آپ نے کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا میری رحمت سے۔ اور مایوس کون ہوتا ہے؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مسلمان کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کافر لوگ ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، تکلیفات آتی ہیں اور جب انہیں کوئی راستہ نہیں نظر آتا فوراً سے نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی فرمان کفار کے لیے ہے کہ وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مسلمان کو مایوس ہونا چاہیے۔ شان ہی مسلمان کے خلاف ہے مایوس ہونا، یہ مسلمان کی شان کے ساتھ زیب نہیں دیتا۔ تو آپ نے بیماری کی حالت میں کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا، بلکہ خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مجھ پہ آئی ہوئی ہے، اور پھر اس بیماری سے آسانی کے ساتھ نکلنے کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ 7 دن تک آپ نے مستقل بغیر ناغے کے سورہ یاسین اور اسی طرح جو ہے کیا اسے کہتے ہیں سورہ تغابن، 28ویں پارے کی صورت ہے سورہ تغابن اور سورہ یاسین کو تو سب کو پتہ ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں صورتیں 7 دن تک مستقل 41 مرتبہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 3 دن میں کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں، 2 دن میں مکمل کر لیں، لیکن 41 مرتبہ آپ نے دونوں صورتیں، 41 مرتبہ سورہ یاسین اور 41 مرتبہ سورہ تغابن، یہ آپ نے جو ہے ایک ہفتے کے اندر 7 دن کے اندر مکمل کرنے ہیں، اور پانی پر دم کرنا ہے روز اور پیتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ 7 دن کے اندر ہم اپنے مشائخ سے یہ سنتے آئے ہیں، اکابر سے سنتے آئے ہیں، کینسر جیسے مہلک مرض ہی کیوں نہ ہو، جو ایک قسم کا آج کے دور میں تو نہیں لیکن پہلے کے زمانے میں اور پہلے کے دور میں یہ ایک لاعلاج مرض سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو کینسر کا مرض آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو ہو تو اس کو یہ وظیفہ آپ تجویز کریں اور اس کے لیے یہ وظیفہ آپ کریں اور پانی دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ العزیز دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ اسے صحتیابی دیتے ہیں کہ نہیں۔ مایوسی کیا چیز ہے؟ مسلمان کی شان کے بالکل خلاف ہے یہ چیز، بالکل مایوس نہ ہو، وظائف کی زندگی اپنائیں، اس طرف آئیں آپ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی چینج کرتے ہیں کہ نہیں چینج کرتے۔